صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرے اور پڑھے بابلند نواز اللہم صلی علی سیدنا سبحانہ طبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ حضرات کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ منان بھائی کے شہزادی کے شادی کے موقع پر جس نے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعقاد کیا، میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کے برکت سے دلہا اور دلہن کے زندگی میں ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، الفت و محبت عطا فرمائے۔ ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرے، جب بھی ہم کوئی نیک کام کا آغاز کرے تو اللہ اور اس کے رسول کی محفل سجا کر کرے۔ حضرات محترم، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ محفل پاک میں آنے کی کوشش کرے، کیونکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو چکی ہے۔ آپ حضرات جہاں بھی کہیں گھوم رہے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ محفل پاک میں آئے، کیونکہ محفل پاک بخوبی معلوم ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے محرم الحرام کا ہے، اسی مہینے کو عاشورہ کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج عاشورہ کا دن ہے، بہت ہی مبارک دن ہے، برکت والا دن ہے، نعمت والا دن ہے، ہم گناہ گاروں کی مغفرت والا دن ہے، نبی کی محبت والا دن ہے، امام حسین کی شہادت کا دن ہے کہ شان کربلا پھر اس دنیا کو ایک دین دکھلانا ہے، کہ شان کربلا پھر اس دنیا کو ایک دین دکھلانا ہے۔ بن کے حسینی ظلم کے چھاتی پر ہم کو چڑھ جانا ہے۔ مچے گی ہاہاکار جہاں میں، مچے گی ہاہاکار جہاں میں، آگ لگے گی گلی گلی، یا علی علی یا علی علی یا علی علی۔ کہ جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، کہ جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین۔ اسلام کا جس نے سر دو بالا کر دیا، اسلام کا جس نے سر دو بالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ حضرات محترم، آپ حضرات سے بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ آپ حضرات محفل پاک میں آئے، اور ماں باپ بھی ایسے ہوتے ہیں، اگر کسی جگہ میلہ لگے یا کچھ لگے تو ماں باپ میلہ دیکھنے کے لیے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، لیکن محفل پاک میں نہیں بھیجتے۔ اور ایسے ماں باپ بھی ہوتے ہیں کہ پیسے بھی دیتے ہیں، لو بیٹا کچھ کھا لو۔ ماں باپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ بچوں کو ہمیشہ نیکی کی طرف بھیجا جائے، عیاشی کی طرف نہیں۔ اور ماں باپ بھی ایسے ہوتے، ماں باپ خود جاتے تو بچے کیوں نہیں جائیں گے؟ بچے کو بھی جانے کا حق ہے۔ اگر ماں باپ اچھا رہیں گے تو بچے بھی اچھا رہے گا۔ چاہیے ابھی میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں خبر نہیں۔
حضرات محترم، ہم قرآن کی بارگاہ میں پہنچے. اے قرآن، تیری عظمت کا کوئی جواب نہیں ہے، تیری شان کا کوئی جواب نہیں ہے، تیری شوکت کا کوئی جواب نہیں ہے، تیری بلندی کا کوئی جواب نہیں ہے، تیری رفت کا کوئی جواب نہیں ہے. اے قرآن، نبیوں کی نبوت کا ذکر تیرے اندر موجود ہے، رسولوں کی رسالت کا ذکر تیرے اندر موجود ہے، ولیوں کی ولادت کا ذکر تیرے اندر موجود ہے، آفتاب کے قطبیت کا ذکر قرآن میں، ابدال کے بدلیت کا ذکر قرآن میں، متقین کے تقوی کا ذکر قرآن میں، آدم کے آدمیت کا ذکر قرآن میں، نوح کے شجاعت کا ذکر قرآن میں، ابراہیم کے خلت کا ذکر قرآن میں، اسماعیل کے بعد اثار کا ذکر قرآن میں، موسیٰ کے جلال کا ذکر قرآن میں، سلیمان کے بعد شہد کا ذکر قرآن میں، ہارون کے فصاحت و بلاغت کا ذکر قرآن میں، داؤد کے خلافت کا ذکر قرآن میں، عیسیٰ کے جمال کا ذکر قرآن میں، میرے آقا کی عظمت کا ذکر قرآن میں، صدیق کے صداقت کا ذکر قرآن میں، فاروق کے عدالت کا ذکر قرآن میں، عثمان کے سخاوت کا ذکر قرآن میں، علی کے شجاعت کا ذکر قرآن میں، امام حسن کے شہادت و سری کا ذکر قرآن میں، امام حسین کے شہادت و عظمیٰ کا ذکر قرآن میں، غوث اعظم کے کرامت کا ذکر قرآن میں، خواجہ غریب نواز کے بعد صحت کا ذکر قرآن میں، آفتاب کے قطبیت کا ذکر قرآن میں، ابدال کے بدلیت کا ذکر قرآن میں، متقین کے تقوی کا ذکر قرآن میں، زینب کا ذکر قرآن میں، فاطمہ کا ذکر قرآن میں، عائشہ کا ذکر قرآن میں، رقیہ کا ذکر قرآن میں، میمونہ کا ذکر قرآن میں، زلیخا کا ذکر قرآن میں، مریم کا ذکر قرآن میں، حوا کا ذکر قرآن میں. ہم قرآن کی بارگاہ میں پہنچے. اے قرآن تو بتا، تیری عظمت کا کوئی جواب نہیں ہے، تیری شان کا کوئی جواب نہیں ہے، تیری شوکت کا کوئی جواب نہیں ہے، تیری بلندی کا کوئی جواب نہیں ہے، تیری عزت کا کوئی جواب نہیں ہے. اے قرآن تو بتا. اے قرآن، ہم تیری بارگاہ میں آئے، بڑی آس و امید کے ساتھ آئے، بڑی حسرت کے دل میں لے کے آئے، بڑی آرزو دل میں لے کر آئے. اے قرآن تو بتا. اے قرآن، دنیا میں بہت سے دھرم پائے جا رہے ہیں. اے قرآن، دنیا میں بہت سے مذہب پائے جا رہے ہیں. اے قرآن تو بتا، سب سے بہتر مذہب کون سا ہے، سب سے اچھا مذہب کون سا ہے، وہ مذہب کون سا ہے جو اللہ کو پیارا ہے. تو قرآن نے جواب دیا. آدم کے آدمیت کا ذکر قرآن میں، نوح کے شجاعت کا ذکر قرآن میں، ولی کی ولادت کا ذکر قرآن میں، نبیوں کی نبوت کا ذکر قرآن میں. ہر چیز کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اتنی علم ہونی چاہیے، اتنی صلاحیت ہونی چاہیے، اتنی قابلیت ہونی چاہیے کہ یہ ساری باتیں قرآن سے نکال دیتے. اے قرآن، ہم تیری تلاوت کرنے کے لیے تیار ہیں، تیرے اندر بوٹے لگانے کے لیے تیار ہیں. اے قرآن تو بتا، سب سے بہتر مذہب کون سا ہے، سب سے پیارا مذہب کون سا ہے، وہ مذہب کون سا ہے جو اللہ کو پیارا ہے. تو قرآن نے جواب دیا. ان دین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے. یہ اسلام کیسا دھرم ہے، یہ اسلام کیسا دین ہے، یہ اسلام کیسا مذہب ہے. اسلام کے تاریخ کو جب ہم نے پڑھا، جب ہم نے اسلام کے تاریخ کو ناظرین سے مطالعہ کیا تو یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہو گئی. اسلام وہ پیارا دین ہے جس کے خاطر حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا. اسلام وہ پیارا دین ہے جس کے خاطر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کا حلق میں چھری چلائی. اسلام وہ پیارا دین ہے جس کے خاطر میرے آقا کو مکے سے نکالا گیا. اسلام وہ پیارا دین ہے جس کے خاطر میرے آقا کو مدینے میں بھی چین کا سانس لینے نہیں دیا. اسلام وہ پیارا دین ہے جس کے خاطر حضرت بلال کو جلتی ہوئی آنکھ پہ لٹایا گیا. اسلام وہ پیارا دین ہے جس کے خاطر حضرت خباب کو سولی پر چڑھایا گیا، حضرت خباب کو آگ کے سولوں پہ لٹایا گیا. اسلام وہ پیارا دین ہے جس کے خاطر حضرت خباب کو سولی پر چڑھایا گیا. اسلام وہ پیارا دین ہے جس کے خاطر میدان کربلا میں امام حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر بڑی بے رحمتی کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کیا. اسلام وہ پیارا دین ہے جس کے خاطر احمد بن حنبل کے برہنہ پوست پر بغداد کے بازاروں میں کوڑے لگائے گئے تھے. اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام جذب اشار چاہتا ہے، اسلام جذب قربانی چاہتا ہے، اسلام حضرت ابراہیم جیسا ذکر چاہتا ہے، اسلام امام حسین جیسا صبر چاہتا ہے، اسلام حضرت حاجرہ جیسا کلیجہ چاہتا ہے. اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اسلام جیسا تھا ویسا ہے اور قیامت تک ویسا ہی رہے گا. کیونکہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور غوث الورا، فیضان حضور غوث الورا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. نور حق اسلام ہے، اس کو بجھا سکتا ہے کون. نور حق اسلام ہے، اس کو بجھا سکتا ہے کون. جس کا ہاتھ
हामी हो खुदा, उसको मिटा सकता है कौन। سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا سفیان حبیبنا ترجمانا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب علی جنہ، میرے دونوں نوازے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ساست حسین ساست حسین ساست حسین، حسین بادشاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، کہو حسین بادشاہ ہے۔ سنو، جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا سکہ چلتا ہے، جب تک اس کی حکومت ہوتی ہے اس کا سکہ چلتا ہے، جب حکومت ختم ہو جاتی ہے تو اس کا سکہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی بادشاہ کو دیکھو، ہمایوں کو دیکھو، اکبر کو دیکھو، اورنگزیب کو دیکھو، شاہجہاں کو دیکھو، عالمگیر کو دیکھو، کتنے بادشاہ گزرے، جب تک وہ رہے اس کا سکہ رہا، وہ چلے گئے اس کا سکہ بھی ختم ہو گیا۔ ارے حسین ایسے بادشاہ ہے، بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ کہ ان کا سکہ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ حسین کا سکہ جو لوگوں کو دلوں پر ہے وہ پہلے بھی چل رہا تھا اور آج بھی چل رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک چلے گا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اور صرف قیامت تک کی بات نہیں، حسین کا سکہ تو جنت میں بھی چلے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار حسین ہے۔ کس کے سردار ہے؟ جنتی نوجوانوں کے سردار۔ اب یہاں پہ ایک بات اٹھتا ہے کہ امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے لیکن بوڑھوں کے نہیں، اس لیے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ جنت بنائی تو صرف نوجوانوں کے لیے، تو جنت میں صرف نوجوان ہی جائیں گے، تو آخر یہ بوڑھے تو کہاں جائیں گے؟ بہرحال کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، سنو ویسے کوئی بوڑھی بھی نہیں جائے گی۔ نہ جنت میں کوئی بوڑھا جائے گا، نہ جنت میں کوئی بوڑھی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب بوڑھے سوچ رہے ہوں گے آخر ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ کہیں بھی جاؤ لیکن جنت میں نہیں جاؤ گے، لیکن جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اب بوڑھے کہیں گے کہ جیسے جوان نبی کا کلمہ پڑھتے ویسے ہم بھی بوڑھے نبی کا کلمہ پڑھتے، جیسے جوان امام حسین کے دیوانے ویسے ہم بھی بوڑھے امام حسین کے دیوانے، جیسے جوان نبی کے محفل میں آتے ویسے ہم بھی بوڑھے نبی کے محفل میں آتے۔ کہ جوان کلمہ پڑھے تو جنت میں جائے، بوڑھے کلمہ پڑھے تو کہاں جائے؟ کہیں بھی جاؤ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں نہ کوئی بوڑھا جائے گا نہ جنت میں کوئی بوڑھی جائے گی، تو آخر یہ دونوں کہاں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی کا ارشاد سنو، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل جنہ، جس نے یہ کلمہ پڑھا وہ جنتی ہو گیا۔ اب جوان کلمہ پڑھتے تو بوڑھی بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، جوان کلمہ پڑھے تو جنت میں جائے، بوڑھے کلمہ پڑھے تو کہاں جائے؟ 2 منٹ روکنا۔ تو سوال اٹھا، ذہن پریشان ہوا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد سنو، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے کل کو جو جنتی ہوگا، جو بوڑھا جنتی ہوگا، اس بوڑھے کو جوان بنا دیا جائے گا اور جوان بنا کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پتا کیا چلا کہ امام حسین صرف جنتی نوجوانوں کے سردار نہیں ہے، جنت میں جتنے ہوں گے سب کے سردار ہیں۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بوڑھا جنتی ہوگا اس بوڑھے کو پہلے جوان بنایا جائے گا، پھر جوان بنا کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو امام حسین سارے جنتیوں کے سردار ہیں، تو جنت میں بھی حسین کا سکہ چلے گا۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، حسین کی محبت کا دم بھرتے ہو، روحانیت ملے گی، یہاں بھی ملے گی وہاں بھی ملے گی۔ امام حسین اتنے مرتبہ، اتنے بلند مرتبہ والے، اتنی شان اور شوکت والے، جب امام حسین میدان کربلا میں گئے تو وہاں کیا ہو گیا؟ وہاں کچھ دکھا دیتے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ امام حسین میدان کربلا میں اپنے نانا جان کا بتایا ہوا امتحان کا پرچم دینے کے لیے گئے تھے۔ ارے حسین کی شان کیا ہوا کہ اگر اشارہ کرتے تھے تو نہریں فرات نہیں، حوض کوثر کا پانی آ جاتا، آب کوثر روا ہو جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے حسین پر پابندی ہے کہ وہ پانی نہیں پی سکتے اور اس کا چاہنے والا بھی پانی نہیں پی سکتا۔
इमाम हुसैन मैदान करबला में यजीदियों की तीरों की बरसात हो रही है। इमाम हुसैन का जानिसार एक एक करके मैदान करबला पर करते चले जा रहे हैं और खुदा की बारगाह से शहादत का जाम लेके जा रहे हैं। मैदान करबला का हुआ खूनी मंजर जब इमाम हुसैन को यजीदियों ने घेर रखा है, नहर फुरात पर पाबंदी लगा रखे। इमाम हुसैन यजीदियों के नरगे में ऐन उसी वक्त नहर फुरात के सैकड़ों मील की दूरी से हजरत इमाम हुसैन का चहता हुआ आशिक दीवाना कश्ती में सवार होकर चला जा रहा था। इमाम हुसैन को यजीदियों ने घेर रखा है, नहर फुरात पर पाबंदी लगा रखे। इमाम हुसैन का आशिक कश्ती इमाम हुसैन का आशिक नहर फुरात के सैकड़ों मील की दूरी से कश्ती के जगह सफर कर रहा था। जब नदी में तो आनी आई महाल हुआ, इमाम हुसैन के दीवाने की कश्ती दरिया के बनोबर में फंस गई, दरिया के मौजू में फंस गए। इमाम हुसैन के उस आशिक की कश्ती दरिया के मौजू में डूब जाती, आशिक की कश्ती दरिया के मौजू में डूब जाती, सामान भी डूब जाता, कश्ती भी डूब जाता, आशिक भी डूब जाता। जब आशिक के हुसैन ने देखा कश्ती डूबने वाली तो उसने फौरन पुकारा, या हुसैन अलमदद, या हुसैन अलमदद, या हुसैन अलमदद। आशिक के हुसैन दरिया में डूब रहा है, उसने फौरन पुकारा, उसने अकीदत से पुकारा, या हुसैन अलमदद, या हुसैन अलमदद। जैसे आवाज लगाई अपने कश्ती के सामने एक नकाबपोश को देखा, नकाबपोश आए, नकाब से हाथ निकाला, कश्ती को सहारा दे दिया तो यानी फौरन खत्म हो गई और कश्ती सत्य आगे पर चलकर साहिल पर आ पहुंचा। इतना करने के बाद जब नकाबपोश ने जाने का इरादा किया तो जाने का इरादा किया तो आशिक के हुसैन ने जाने वाले का दामन लेकर मोहब्बत से थाम लिया था। ये वो दामन था जो दुनिया में भी बेड़ा पार होगा और आखिरत में भी बेड़ा पार कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। दामन कर मोहब्बत से थामा का हुजूर आप कौन है? आपका करम हुआ मुझे बचाने के लिए, हुजूर आप तशरीफ लाए, हुजूर जरा चेहरे से नकाब तो उतारिए, जरा रुख काबे की तो जियारत तो करिए, हुजूर जरा अपना नाम तो बताइए, हुजूर आप कौन? क्या मुझे नहीं जानता? मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, तूने मुझे पुकारा था, मैं तुझे बचाने के लिए आया हूँ। जो इमाम हुसैन मैदान करबला से हजारों मील की दूरी से अपने चाहने वालों को बचाने आ जाते, तो हुसैन चाहते तो मैदान करबला में अपने आल को बचा सकते थे। इमाम हुसैन के बाल बिखरे हुए, चेहरे पे हैरानी के इशारे का हुजूर आपके जुल्फे मिंबर बिखरे हुए, चेहरे पे दर्द आलूदे, हैरानी के इशारे। मेरे आका इमाम हुसैन ने फरमाया इतना वक्त नहीं है, इस वक्त में मैदान करबला से आ रहा हूँ, तूने मुझे पुकारा था तो मैं तुझे बचाने के लिए मैदान करबला से आया हूँ। जो हुसैन इमाम जो हुसैन अपने आशिक को अपने चाहने वाले को मैदान करबला से बचाने आ जाते, वो हुसैन चाहते तो मैदान करबला में अपने आल को बचा सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पर इम्तिहान का मामला था, यहाँ पर इम्तिहान दिया जा रहा था। इमाम हुसैन मैदान करबला में तो वहाँ इम्तिहान दे रहे, वहाँ पर इम्तिहान दे रहे, नाना जान के दीन को बचाया जा रहा था, मुस्तफा के दीन को बचाया जा रहा है। इमाम हुसैन मैदान करबला में तो वहाँ इम्तिहान दे रहे, इस्तिकामत का इम्तिहान दे रहे, शहादत का इम्तिहान दे रहे। मुसीबतें आ रही है, सरदा शुक्र अदा कर रहा है, दीवाने शहीद हो रहे, इमाम हुसैन खुदा का शुक्र अदा कर रहे, भतीजे शहीद हो रहे, इमाम हुसैन खुदा का शुक्र अदा कर रहे। इमाम हुसैन मैदान करबला में, इमाम हुसैन मैदान करबला में, इमाम हुसैन मैदान करबला ने सबको एक एक करके शहीद होते हुए देखा, सबने शहादत का जाम नोश किया और आखिर में मेरे इमाम हुसैन ने भी शहादत का जाम नोश किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं अपने गुफ्तगू खत्म करूंगा।